بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، فیبون سوسائٹی عمران سیریز ناول بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ صفدر اور تنویر نشاط کالونی کی کوٹھی نمبر 12A کے قریب ایک پارکنگ میں کار روک کر نیچے اترے اور پھر دونوں ہی اس انداز میں ٹہلتے ہوئے آگے بڑھنے لگے جیسے وہ اس کالونی کی رہائشی ہوں اور ٹہلنے کے لیے باہر آئے ہوں۔ کوٹھی کے سامنے سے گزرتے ہوئے انہوں نے غور سے کوٹھی کے بند پھاٹک کی طرف دیکھا۔ چھوٹے گیٹ پر تالا لگا ہوا ہے صفدر؟ ہاں، میں نے دیکھ لیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوٹھی اس وقت خالی ہے۔ تو پھر کیا خیال ہے میں اوپری طرف سے اندر چلا جاؤں اور چیک کروں؟ تنویر نے کہا۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ یہ کوٹھی ڈوج دینے کے لیے حاصل کی گئی ہو اور ہم باہر انتظار کرتے ہی رہ جائیں، صفدر نے کہا۔ تم یہیں رکو، تمہارے پاس B5 ٹرانسمیٹر ہے، اگر اس دوران کوئی آ جائے تو مجھے اطلاع دے دینا، میں چیک کر کے آتا ہوں، تنویر نے کہا، اور صفدر کے اس بات میں سر ہلانے پر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کوٹھی کی طرف بڑھتا چلا گیا، جبکہ صفدر اسی طرح ٹہلتے ہوئے انداز میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ تنویر سائیڈ گلی میں جا کر غائب ہو گیا تو صفدر واپس مڑا اور پھر وہ اس پارکنگ کے قریب جا کر ایک درخت کے نیچے موجود پتھر کے بینچ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ تھک کر بیٹھا سستا رہا ہو، لیکن اس کی تیز نظریں ظاہر ہے ادھر ادھر کا ہی جائزہ لے رہی تھیں۔ سڑک پر سے کاریں آ جا رہی تھیں، لیکن اس کی اسپیڈ بتا رہی تھی کہ وہ اس کوٹھی کے لیے نہیں۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد تنویر اسے گلی میں آتا دکھائی دیا۔ وہ چونک کر اٹھ کھڑا ہوا اور ایک بار پھر ٹہلنے کے سے انداز میں چلنے لگا۔ اندر کچھ لوگ رہ رہے ہیں، وہاں سامان بھی موجود ہے اور اسلحہ بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم درست جگہ پر پہنچ گئے ہیں، اب ان کا انتظام ہونا چاہیے۔ میں نے اب بھی دروازہ اندر سے کھول دیا ہے، کہو تو اندر چل کر ان کا انتظار کریں۔ ہمارے پاس بے ہوش کر دینے والے گیس کے پستل موجود ہیں اور وہ لوگ تربیت یافتہ ہیں، اس لیے باہر سے انہیں بے ہوش کر دینا زیادہ آسان ہوگا۔ تو پھر میں اوپری طرف جا کر ٹھہرتا ہوں، اس طرح ہم دونوں مشکوک بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے ہی یہ لوگ آئیں گے تو مجھے اطلاع کر دینا، میں گیس فائر کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ صفدر نے کہا تو تنویر ایک بار پھر تیزی سے مڑا اور سڑک کراس کرتا ہوا کوٹھی کی سائڈ گلی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ صفدر کچھ آگے بڑھا اور پھر ایک زیر تعمیر کوٹھی کے سائڈ میں پہنچ کر وہ ایک دیوار کی اوٹ میں رک گیا۔ کوٹھی پر کام نہ ہو رہا تھا، اس لیے وہ اطمینان سے کھڑا تھا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے کے شدید انتظار کے بعد ایک سیاہ رنگ کی کار کوٹھی کے سامنے آ کر رک گئی اور اس میں سے ایک لمبا تڑنگا آدمی نیچے اترا اور چھوٹے پاٹھک کی طرف بڑھ گیا۔ صفدر نے جیب سے B5 ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کا بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو ہیلو، صفدر کالنگ، اوور، صفدر نے کال دیتے ہوئے کہا۔ یس، تنویر بول رہا ہوں۔ 3 افراد آئے ہیں، ابھی وہ پھاٹک کھول رہے ہیں، جب وہ اندر چلے جائیں گے تو میں تمہیں بتا دوں گا، فل گیس فائر کرنا، کوٹھی خاصی بڑی ہے، اوور، تم فکر مت کرو، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اور اس دوران اس چھوٹے پھاٹک کھولنے والے نے اندر سے بڑا پھاٹک کھول دیا تھا اور اب وہ کار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پھر وہ کار میں بیٹھا اور دوسرے لمحے کار تیزی سے اندر چلی گئی۔ صفدر خاموش کھڑا تھا اور ٹرانسمیٹر اس نے آن کر رکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پھاٹک اندر سے بند کر دیا گیا، لیکن صفدر پھر بھی خاموش رہا۔ وہ اس وقت کا انتظار کر رہا تھا جب ہر آدمی کوٹھی کے اندر نہ پہنچ جائے۔ تنویر، یہ لوگ اب اندر پہنچ گئے ہیں، اوور، صفدر نے کہا۔ اوکے، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے تنویر نے کہا، اور پھر صفدر نے ٹرانسمیٹر آف کر کے اسے جیب میں ڈال دیا۔ پھر تقریباً 15 منٹ کے انتظار کے بعد اسے چھوٹا پھاٹک اندر سے کھلتا دکھائی دیا تو وہ چونک پڑا۔ دوسرے لمحے تنویر باہر آ گیا تو صفدر نے تیزی سے دروازے کی اوٹ سے نکلا اور تیز تیز قدم اٹھاتا سڑک پار کر کے کوٹھی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تنویر اسے آتا دیکھ کر واپس چلا گیا تھا۔ چھوٹا پھاٹک اسی طرح کھلا ہوا تھا۔ صفدر اندر داخل ہوا تو تنویر اندر موجود تھا۔ صفدر نے پھاٹک اندر سے بند کیا۔ آؤ، میں نے چیک کر لیا ہے، وہ تینوں بے ہوش پڑے ہیں، تنویر نے کہا، اور صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں ایک بڑے کمرے میں پہنچے، وہاں پر 3 غیر ملکی صوفے پر ڈھیر پڑے ہوئے تھے۔ رسی تلاش کرو تنویر، انہیں باندھنا ہوگا، صفدر نے کہا، اور تنویر سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا، جبکہ صفدر نے آگے بڑھ کر ان کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ اور پھر جب تنویر واپس آیا
تو صفدر ان کی تلاشی مکمل کر چکا تھا۔ ان کی جیبوں سے کاغذات کے ساتھ ساتھ اسلحہ بھی برآمد ہوا تھا۔ صفدر نے یہ سب کچھ ایک طرف میز پر رکھ دیا تھا اور تنویر کی مدد سے اس نے ان تینوں کو عام کرسیوں پر بٹھا کر رسیوں کی مدد سے اچھی طرح باندھ دیا۔ یہ تربیت یافتہ افراد ہیں، اس لیے ہمیں بہرحال محتاط رہنا ہوگا۔ میں ان کے عقب میں رہوں گا۔ میں ان کے دانت چیک کر لوں، کہیں کوئی زہریلا کیپسول نہ چھپایا ہوا ہو، صفدر نے کہا، اور پھر اس نے ان تینوں کے منہ کھول کر چیکنگ شروع کر دی، اور پھر چند لمحوں بعد ہی وہ پیچھے ہٹ گیا۔ میرا خیال ہے کہ انہیں ہوش میں لانے سے پہلے چیف کو اطلاع کر دی جائے۔ پہلے ان سے تو پوچھ لیں یہ ہمارے مطلوبہ افراد ہیں بھی یا نہیں، لیکن اس کے لیے ان پر تشدد کرنا پڑے گا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ چیف انہیں دانش منزل پہنچانے کا حکم دے دے۔ ہاں ٹھیک ہے، جولیا کو اطلاع دے دو، اس بار تنویر نے کہا تو صفدر نے آگے بڑھ کر ایک طرف پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ جولیا بول رہی ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی جولیا کی آواز سنائی دی۔ صفدر بول رہا ہوں مس جولیا، صفدر نے کہا۔ او ہاں، کیا رپورٹ ہے؟ جولیا نے چونک کر پوچھا تو صفدر نے اسے شروع سے لے کر اب تک کی پوزیشن کی ساری تفصیل بتا دی۔ اوہ، میں چیف کو اطلاع کرتی ہوں، تم کس نمبر سے بول رہے ہو؟ جولیا نے پوچھا تو صفدر نے فون پیس پر موجود فون نمبر دہرا دیا۔ اوکے، میں ابھی تمہیں کال کرتی ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا تو صفدر نے مزید کچھ کہے بغیر ریسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً 10 منٹ بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو صفدر نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، صفدر نے محتاط لہجے میں کہا۔ جولیا بول رہی ہوں، دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ یس، صفدر بول رہا ہوں، صفدر نے کہا۔ صفدر، ان تینوں کو فوری طور پر رانا ہاؤس پہنچا دو، وہاں عمران ان سے پوچھ گچھ کرے گا، اور چیف نے کہا ہے کہ ان کے اور ساتھی بھی ہوں گے، اس لیے نگرانی اور تعاقب کا بھی خیال رکھنا۔ او ہاں ٹھیک ہے، شاید ان کے ساتھیوں کی وجہ سے انہیں رانا ہاؤس پہنچانے کا کہا گیا ہے تاکہ دانش منزل تک کوئی نہ پہنچ سکے۔ تم اپنی کار لے آؤ، میں انہیں کھولتا ہوں، صفدر نے کہا تو تنویر سر ہلاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو اپنی عادت کے مطابق اس کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو، عمران نے سلام دعا کے بعد کہا، اور پھر وہ خود بھی اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ ممبرز کی طرف سے کوئی رپورٹ ملی ہے؟ نہیں، ابھی تک تو کوئی رپورٹ نہیں آئی، ابھی وہ تلاش کر رہے ہوں گے، بلیک زیرو نے کہا۔ ٹائیگر نے تو رپورٹ دی ہے، اس نے سڈنی اور اس کے ساتھی لڑکی مارسی کا کسی حد تک سراغ لگا لیا ہے۔ اچھا، کہاں ہے وہ؟ کیسے معلوم ہوا؟ بلیک زیرو نے چونک کر کہا تو عمران نے ٹائیگر کی طرف سے دی گئی رپورٹ دہرا دی۔ گڈ شو، ٹائیگر خاصا تیز رفتار ثابت ہو رہا ہے، کسی کو تلاش کرنے میں وہ واقعی حیران کن تیز رفتاری سے کام کر لیتا ہے۔ مجھے تو بعض اوقات لگتا ہے کہ اس کے آباء و اجداد قدیم دور میں ماہر کھوجی رہے ہوں گے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ لوگ اپنے دور میں واقعی ماہر فن ہوا کرتے تھے، بلکہ میں نے تو پڑھا ہے کہ عرب کے قدیم دور میں کھوجیوں کا فن اس قدر ترقی کر گیا تھا کہ وہ لوگ ریت پر لوگوں کا نہ صرف سراغ لگا لیا کرتے تھے بلکہ صرف نشان سے ہی وہ قد و قامت، عمر، رہن سہن اور حتیٰ کہ قبیلے کا نام تک بتا دیا کرتے تھے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور پھر وہ ابھی ایسی ہی ہلکی پھلکی باتیں کرتے رہے تھے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ جولیا بول رہی ہوں سر، دوسری طرف سے جولیا کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے مخصوص لہجے میں پوچھا۔ سر، ابھی صفدر نے اطلاع دی ہے کہ اس نے ان غیر ملکیوں کو ٹریس کر لیا ہے جنہوں نے نرگس پر تشدد کیا تھا، جولیا نے کہا تو عمران کے ساتھ ساتھ بلیک زیرو بھی بے اختیار اچھل پڑا۔ تفصیل سے رپورٹ دیا کرو، عمران نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔ یس سر، صفدر نے نشاط کالونی کی ایک کوٹھی سے مجھے فون کر کے بتایا ہے کہ اس نے اور تنویر نے مل کر نرگس کی رہائش گاہ کے قریب سے ایک مشکوک کار کا نمبر معلوم کیا، اور پھر رجسٹریشن آفس سے انہوں نے اس کار کے مالک کا پتہ معلوم کیا۔ یہ کار ماسٹر اسٹیٹ ایجنسی کی ملکیت تھی اور وہ دونوں وہاں گئے تو وہاں سے پتہ چلا کہ یہ کار نشاط کالونی کی ایک کوٹھی نمبر 8A کے لیے دی گئی ہے، اور یہ کوٹھی گیٹ لینڈ کے کسی آدمی آسٹن نے بک کرائی ہے۔ جس پر صفدر اور تنویر اس کوٹھی پر پہنچے تو کوٹھی خالی تھی، لیکن اندر کی کیفیت سے معلوم ہوتا تھا کہ کچھ لوگ یہاں رہ رہے ہیں، چنانچہ وہ وہاں انتظار کرتے رہے۔ پھر ایک کار آئی جس میں 3 غیر ملکی سوار تھے۔ جب یہ غیر ملکی کار سمیت کوٹھی کے اندر چلے گئے تو تنویر نے اندر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر دی، اور پھر صفدر اور تنویر اندر داخل ہو گئے تو یہ تینوں بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ صفدر نے وہیں سے مجھے فون کیا کہ میں آپ کو کال کر کے معلوم کروں کہ کیا ان سے وہ خود پوچھ گچھ کریں یا آپ مزید کوئی حکم دیں گے، جولیا نے اس بار پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ صفدر اور تنویر سے کہو کہ وہ ان تینوں کو رانا ہاؤس پہنچا دیں،
میں عمران کو تلاش کر کے کہہ دیتا ہوں، وہ خود ہی وہاں ان سے پوچھ گچھ کر لے گا۔ اور صفدر اور تنویر کو کہہ دو کہ ان کے مزید ساتھی بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے وہ تعاقب اور نگرانی کا خصوصی طور پر خیال رکھیں۔ یس سر، جولیا نے کہا تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر کیڈل دبا دیا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ رانا ہاؤس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی جوزف کی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں جوزف۔ صفدر اور تنویر 3 غیر ملکیوں کو لے کر رانا ہاؤس آ رہے ہیں۔ تم ان تینوں غیر ملکیوں کو ریڈ روم میں اسپیشل روڈز والی کرسی پر جکڑ دینا اور پھر مجھے اطلاع دینا۔ انہیں میری موجودگی میں ہوش آنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ رانا ہاؤس کا حفاظتی نظام آن کر دینا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے کوئی ساتھی انہیں چھڑانے کے لیے کام کر رہے ہوں۔ عمران نے کہا، یس سر۔ دوسری طرف سے جوزف نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ صفدر اور تنویر نے واقعی کام کیا ہے؟ ہاں، عمران نے جواب دیا۔ اور پھر آدھے گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ جوزف بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے جوزف کی آواز سنائی دی، کیا وہ لوگ پہنچ گئے ہیں؟ یس باس، اور میں نے انہیں آپ کے حکم کے مطابق ریڈ روم کی اسپیشل روڈز والی کرسیوں پر جکڑ دیا ہے اور رانا ہاؤس کا حفاظتی نظام بھی آن کر دیا ہے۔ اوکے، میں آ رہا ہوں، عمران نے جواب دیا اور ریسیور رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار رانا ہاؤس میں داخل ہو رہی تھی۔ پورچ میں کار روک کر وہ اترا تو ایک طرف سے کھڑے ہوئے جوانا نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ وہ تمہاری تنظیم اسنیک کلرز کی کوئی سرگرمی ان دنوں نظر نہیں آ رہی، کیا ہوا؟ کیا سانپ ختم ہو گئے یا تمہاری بین ٹوٹ گئی ہے؟ اوہ ماسٹر، جوزف نہیں مان رہا۔ اس کا کہنا ہے کہ خواہ مخواہ کے قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے اور آپ ناراض ہو جاتے ہیں، جوانا نے جواب دیا۔ اس دوران جوزف بھی پھاٹک بند کر کے واپس آ گیا۔ تم خواہ مخواہ کی قتل و غارت نہ کرو، بلکہ صرف ضروری قتل و غارت کرو، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اندرونی طرف کو بڑھ رہا تھا۔ ماسٹر، میں نے تو اب خواہ مخواہ کی قتل و غارت کا سوچا بھی نہیں، اور خواہ مخواہ کی قتل و غارت تو تب ہو جب رقم لے کر بے گناہوں کو ختم کروں۔ یہ تو سب ہی اسنیک ہوتے ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے، جوانا نے بھی اس کے پیچھے چلتے ہوئے کہا۔ بڑے بڑے اژدہوں کا خاتمہ کرو، پھر یہ چھوٹے چھوٹے سانپ خود ہی خوفزدہ ہو کر بلوں میں چھپ جائیں گے۔ اوکے ماسٹر، جوانا نے کہا اور عمران سر ہلاتا ہوا ریڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ جوزف خاموشی سے اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ ریڈ روم میں 3 غیر ملکی کرسیوں پر جکڑے ہوئے بے ہوشی کے عالم میں موجود تھے۔ یہ میک اپ میں ہیں، ان کے میک اپ واش کرو، عمران نے ان کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو جوزف سر ہلاتا ہوا ایک الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری میں سے میک اپ واشر نکالا اور الماری بند کر کے وہ ان بے ہوش غیر ملکیوں کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ان تینوں کے میک اپ صاف کر دیے۔ ہاں، یہ ڈیوڈ ہے، اسے میں جانتا ہوں، لیکن کیا تم نے صفدر سے اس گیس کا اینٹی پوچھ لیا تھا جس گیس سے انہیں بے ہوش کیا گیا تھا؟ صفدر صاحب نے خود ہی بتا دیا تھا، تو پھر انہیں ہوش میں لے آؤ، عمران نے کہا تو جوزف نے یہ میک اپ واشر الماری میں رکھا اور پھر اس میں سے ایک بوتل اٹھا کر وہ مڑا اور ان تینوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے بوتل کا ڈھکن کھولا اور اس کا دہانہ ایک غیر ملکی کی ناک سے لگا دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے بوتل ہٹائی اور پھر یہ کارروائی اس نے دوسرے دونوں کے ساتھ بھی کی اور پھر بوتل کا ڈھکن بند کر کے وہ مڑا۔ اس نے بوتل الماری میں رکھی اور الماری بند کر کے وہ عمران کی کرسی کے عقب میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد ہی ایک ایک کر کے ان تینوں کو ہوش آ گیا۔ یہ کیا مطلب؟ یہ ان تینوں نے ہوش میں آتے ہی بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے راڈ میں جکڑے ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر ہی رہ گئے تھے۔ ڈیوڈ، تم تو مجھے جانتے ہو، عمران نے مسکرا کر ڈیوڈ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ تم عمران، اوہ کیا مطلب؟ تمہارے ساتھ اسپیشل ایجنسی کے ایس سیکشن کا انچارج آسٹن ہے اور یہ تیسرا بھی یقیناً اسی سیکشن کا ہی آدمی ہوگا۔ آسٹن اور تم نے یہاں ایک مقامی لڑکی کو اغوا کیا اور پھر اس پر انتہائی بے رحمانہ انداز کا تشدد کیا۔ چونکہ تم نے اسے ہلاک نہیں کیا تھا اس لیے تم بھی ابھی تک زندہ نظر آ رہے ہو۔ اوہ کیا مطلب؟ ہمارا کسی مقامی لڑکی سے کیا تعلق؟ ڈیوڈ نے رک کر کہا۔ تم دونوں اس سے فیبن سوسائٹی کے آدمی سڈنی کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے تھے اور بلو مون کلب میں رہائش پذیر تھا اور فیبن سوسائٹی کا ایک آدمی گریٹ لینڈ میں تمہارے ہاتھ لگ گیا تھا۔ گو اس نے سوسائٹی کے اصول کے مطابق خودکشی کر لی تھی، لیکن اس کی ڈائری تمہارے ہاتھ لگ گئی تھی جس میں بلو مون کلب کا نام اور اس کا فون نمبر اور سڈنی کا نام موجود تھا۔ تم نے اسے فون کیا تو اس نے اسپیشل کوڈ پوچھا تو تم نہ بتا سکے، اس لیے وہ وہاں سے رپوش ہو کر رہ گیا۔ یہ لڑکی نرگس چونکہ گریٹ لینڈ میں پڑھتی رہی ہے اس لیے وہ سڈنی سے ملتی رہتی تھی۔ بہرحال جو کچھ اسے معلوم نہ تھا وہ کیسے بتا سکتی تھی؟ پھر تم نے بلو مون کلب کے ایک ویٹر سے، سڈنی کے دوست لڑکی
مارسیا کے بارے میں معلومات حاصل کی اور اس ویٹر سے تمہیں معلوم ہوا کہ سمندر میں اسلحے کا ایک اسمگلر جیکی بھی مارسیا سے ملتا رہتا ہے۔ کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو ان تینوں کی آنکھیں محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً حیرت کی شدت سے کانوں تک پھیلتی چلی گئیں۔ تمہیں یہ سب کچھ کیسے معلوم ہو گیا؟ اوہ، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، اس بار آسٹن نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ مجھے واقعی معلوم نہ ہو سکتا اگر تم اس لڑکی پر تشدد نہ کرتے، کیونکہ نرگس میری عزیزہ ہے۔ اس کے زخمی ہو کر ہسپتال پہنچنے کی اطلاع ملنے پر میں اس کی عیادت کے لیے گیا تو میرے علم میں سڈنی کا نام آیا اور پھر فیبن سوسائٹی کے بارے میں معلوم ہوا، اور اس کے بعد گریٹ لینڈ سے مجھے یہ ساری معلومات مل گئیں۔ اس کے بعد میرے آدمی اس ویٹر سے ملے جس نے تمہیں مارسیا اور جیکی کے بارے میں بتایا تھا۔ لیکن تم نے ہماری کوٹھی کیسے ٹریس کر لی؟ آسٹن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ یہ سب تمہاری حماقت کی وجہ سے ہوا ہے۔ تم نے اس کوٹھی میں موجود کار کو نرگس کے اغوا میں استعمال کیا اور نرگس کی رہائش گاہ کے قریب سے اس کار کے بارے میں نہ صرف معلوم ہو گیا بلکہ اس کا نمبر بھی معلوم ہو گیا، اور رجسٹریشن آفس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اس نمبر کی کار ماسٹر اسٹیٹ ایجنسی کے نام رجسٹرڈ ہے۔ وہاں سے تمہاری رہائش گاہ کا علم ہو گیا جو تم نے اپنے اصل نام سے بک کرائی تھی۔ تمہاری کوٹھی پر ریڈ کیا گیا تو تم کہیں گئے ہوئے تھے، اس لیے میرے آدمی تمہارا انتظار کرتے رہے۔ جب تم واپس آئے تو تمہاری کوٹھی میں بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کی گئی اور تمہیں وہاں سے اٹھا کر یہاں لے آیا گیا۔ عمران نے بڑے عجیب سے لہجے میں جواب دیا تو آسٹن اور ڈیوڈ نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ مجھے اعتراف ہے مسٹر عمران کہ میں اب تک یہی سمجھتا رہا کہ تمہارے بارے میں جو کچھ سنا جاتا رہا ہے وہ صرف پروپیگنڈا ہے، لیکن اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ جو کچھ بتایا جاتا رہا ہے وہ بے حد کم ہے۔ تم واقعی جادوگر ہو، آسٹن نے کہا۔ تمہارا شکریہ آسٹن، لیکن اس میں جادوگری والی کوئی بات نہیں ہے۔ تم لوگ اسپیشل ایجنسی کے ایجنٹ ہو، اس کے باوجود تم نے انتہائی احمقانہ انداز میں کوٹھی حاصل کی، انتہائی احمقانہ انداز میں ایک مقامی لڑکی کو اغوا کر کے اس پر تشدد کیا۔ اس طرح مجھے معلومات حاصل کرنے کا موقع مل گیا، ورنہ یہ کام اچھے انداز میں بھی ہو سکتا تھا۔ ہمارے ذہن میں یہ تصور ہی نہ تھا کہ تم ہمارے پیچھے لگ سکتے ہو، کیونکہ یہ کام نہ تمہاری حکومت کے خلاف تھا اور نہ اس سے تمہاری حکومت کا کوئی تعلق تھا، ورنہ شاید ہم اس انداز میں کام نہ کرتے۔ اس بار ڈیوڈ نے جواب دیا۔ تم تو مجھ سے اچھی طرح واقف ہو، تمہیں سڈنی کو تلاش کرنا ہوتا تو سیدھے میرے پاس آ جاتے یا وہاں سے مجھے فون کر دیتے، میں سڈنی کو تلاش کر لیتا، اور اگر تم ایسا نہ کرنا چاہتے تو پھر حکومت گریٹ لینڈ، حکومت پاکیشیا سے درخواست کر سکتی تھی، کیونکہ اب تو بین الاقوامی سطح پر دہشت گردی کے خلاف کام کرنے کا معاہدہ ہو چکا ہے، اور فیبن سوسائٹی بہرحال دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث ہے۔ ہم دراصل اس سڈنی سے یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ وہ یہاں پاکیشیا میں کیوں موجود ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ سڈنی کو اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ اس کی تلاش کی جا رہی ہے تو وہ سوسائٹی کے اصول کے مطابق فوراً خودکشی کر لیتا، اور ایسے لوگوں کے بہرحال حکومتی آدمیوں سے رابطے رہتے ہیں، اس لیے اسے اطلاع مل جانی تھی، آسٹن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ دیکھو آسٹن، تم سے میری پہلی ملاقات ہو رہی ہے، جبکہ ڈیوڈ مجھے تم سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہے اور میرا دوست بھی رہا ہے۔ مجھے تمہاری ان سرگرمیوں سے ویسے تو کوئی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ بہرحال یہ پاکیشیا کے مفاد کے خلاف کام نہیں کر رہے، لیکن مجھے یہ بات قطعی پسند نہیں ہے کہ تم مجھ سے غلط بیانی کرو۔ مجھے معلوم ہے کہ فیبن سوسائٹی ان معنوں میں دہشت گردی نہیں کرتی جن معنوں میں گریٹ لینڈ نے اسے مشہور کر رکھا ہے۔ دراصل فیبن سوسائٹی گریٹ لینڈ کے موجودہ شاہی نظام کے خلاف کام کر رہی ہے، اور گریٹ لینڈ کے حکام اس کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آج تک انہیں فیبن سوسائٹی کا نیٹ ورک ٹریس کرنے میں کامیابی نہیں ہو سکی۔ تمہارا یہاں آنا اور اس طرح کی کارروائی کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ سڈنی اس سوسائٹی کا کوئی اہم رکن ہے۔ تم مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو تو ہو سکتا ہے میں الٹا تمہاری مدد کروں، عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم سے واقعی کوئی بات نہیں چھپائی جا سکتی، جو کچھ تم نے کہا ہے وہ درست ہے۔ ہماری اطلاع واقعی یہی ہے کہ سڈنی سوسائٹی کا اہم رکن ہے، اور ہم اس کے ذریعے سوسائٹی کا مرکزی نیٹ ورک ٹریس کرنا چاہتے ہیں، آسٹن نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ سڈنی پاکیشیا میں کیوں رہ رہا ہے؟ عمران نے کہا۔ مارسیا کی جیکی سے ملاقات اور پھر ہماری جیکی سے ملاقات کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سڈنی یہاں سے اسلحہ گریٹ لینڈ سوسائٹی کو سپلائی کرتا ہے، اور اس نے یہاں اس کا باقاعدہ نیٹ ورک قائم کر رکھا ہے، آسٹن نے کہا۔ تمہیں نیٹ ورک کا خیال کیسے آیا؟ ہم اس جیکی سے ملے تھے، جیکی سے ہم اسکاٹ لینڈ کے افراد بن کر ملے تھے، اور ہم نے ٹپ کے طور پر مارسیا کا نام استعمال کیا تھا اور اسلحہ کی سپلائی کی بات کی تھی، تو اس نے ہم ہی بھر لی، اور یہ بھی بتا دیا کہ مارسیا سے اس کا تعلق بھی اسلحہ کی اسمگلنگ کے سلسلے میں ہے۔